सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ٹھیک ہے جمیل، ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ بہت لمبا پروسیس ہے، ابھی اتنی جلدی کچھ نہیں ہونا، لیکن بہت سارے حلقے ایسے کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ہی جلدی سب کچھ ہونے لگا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، امیر عباس بھی میں جوائن کر رہے ہیں، سینئر اینکر پرسن، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ امیر، وزیر اعظم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیرونی ہاتھ ملوث ہیں، وزیر اعظم یہ بھی کہہ رہے ہیں 18 کروڑ کی آفرز کی جا رہی ہیں ہمارے لوگوں کو۔ اب یہ ساری باتیں کرنا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے؟ جی امیر، اور اسٹیبلشمنٹ کے نام پر نام کیا جاتا ہے افریقہ، یعنی سی آئی اے اور امریکہ۔ امیر عباس کی آواز ہمیں ٹھیک نہیں آ رہی ہے، ہم ان کو ریکنیکٹ کر جی امیر بولیے گا آپ دوبارہ۔ جی آپ کو آواز آئی؟ جی اب آئی، بالکل بولیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو پرائم منسٹر نے بات کی کہ پیمانے میں بڑی تبدیلی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، امیر عباس کے ریکنیکٹ کرتے ہیں۔ فاصلہ جو ہے وہ پیرس کا اور پاکستان کا ہو گیا ہے، تو ریکنیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہی سب آپ کی طرف میں لے کے جاتی ہوں۔ لغاری صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو، تیزی سے بدل رہے ہیں حالات؟ ایک تو میرے چھوٹے بھائی ہیں جمیل فاروقی صاحب، ان کی انفارمیشن کے لیے کہ دو پاکستان کی تاریخ کے وزیر اعظم ہیں جن کا دورانیہ جو ہے وہ ایک وزیر اعظم تھے جناب چودھری شجاعت حسین، میرے خیال میں 45 دن کے لیے بنے تھے، اور ایک 55 دن کے لیے بنے تھے آئی چندریگر۔ تو یہ دورانیہ جو ہے اس کا وہ کیوں وہ ہوئے تھے، چندریگر جو ہے وہ کیوں وزارت عظمیٰ سے الگ ہوئے تھے، حالانکہ ان کو عوامی لیگ کی اور پورے ایسٹ پاکستان کی اور حکمران جماعت کے لوگوں کی اور ریپبلکن پارٹی بنائی گئی، یہ حمایت حاصل تھی، اس کے باوجود وہ رہے، اس لیے کہ ہاؤس میں ان کو ناکام بنایا گیا، لیجسلیشن کے معاملے پر انہیں حکومت چھوڑنی پڑی تھی، اور یہ نہیں تھا کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، اور اس اسمبلی کے رکن آج زندہ ہیں، اور وہ اس وقت میں ان کا نام آپ کی اجازت سے لغاری صاحب کی اجازت سے میں یہاں ایک چیز ایڈ کر دوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1957 کے اکتوبر میں سر ابراہیم اسماعیل چندریگر جنہوں نے حلف لیا تھا، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اور وہ تحریک عدم اعتماد جب ہاؤس کے اندر موشن آئی تو اس کے ووٹنگ سے پہلے 16 دسمبر 1957 کو سر آئی چندریگر نے خود سے استعفیٰ دے دیا تھا، ووٹنگ کے نتیجے میں استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ تو یہ کہنا، ہاں پریشر ضرور تھا تحریک عدم اعتماد کا، اس دفعہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ووٹنگ سے پہلے استعفیٰ دے دے، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں اور عرض کر رہا ہوں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ لیجسلیشن ہو رہی تھی اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میری لیجسلیشن کامیاب نہیں ہو رہی ہے، اور انہیں معلوم تھا کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے انہیں وزارت عظمیٰ چھوڑنی پڑی تھی۔ یہ ذرا اس سے زیادہ سخت جان ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت تاریخ کے شدید ترین بحران میں ہیں، اور ان کے بہت سے ساتھی، یہ لوگ 30-40 کی بات کریں، جو بھی بات کریں، لیکن میں پھر زور سے کہتا ہوں کہ بہت سے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور جن لوگوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے اور جو ان کو سب ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں، وہ لوگ نہیں جانتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ عمران اسماعیل پنجاب میں کوئی اثرات نہیں رکھتے ہیں، وہ نہ تو جہانگیر ترین کو مطمئن کر سکتے ہیں اور نہ ہی علیم خان کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ وہ ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے علیم خان کو، اور علیم خان کیا لینے کے لیے وہ جائیں گے عمران اسماعیل کے ساتھ؟ کیا وہ ان کے لیے کوئی اور جہاز لے کر دیں گے؟ کیا ان کو جو ہے وہ کوئی اور بڑا دولت دے دیں گے؟ بھائی وہ اس وقت پنجاب کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اور اسی طرح سے جہانگیر ترین کے بچوں کو گرفتار کرنے کے لیے باقاعدہ آرڈر ہو چکے تھے۔ بڑی مداخلت کے بعد ان کو کہا گیا کہ بھئی روکو یار، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ ان کے بچوں کو گرفتار کرنے جا رہے ہو، اور یہ بات میڈیا میں آ چکے، میں کہہ رہا ہوں ان کی اہلیہ کے بارے میں یہ سوچا جا رہا تھا، پتا تھا کہ وہ مخدوم رضا حسن محمود کی بیٹی ہے، مخدوم رضا غلام میران شاہ کی پوتی ہے، اور وہ یوسف رضا گیلانی کی جو ہے وہ ماموزاد بہن ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ جناب تسلیم نواز گردیزی کی پیر پگارہ کی ماموزاد بہن ہے، اور وہ جو ہے ان کو گرفتار کرنے تک کے لیے انہوں نے سوچا تھا کہ ہم کس کو کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ جن ووٹس پر بیٹھے ہوئے اس وقت بھی آپ کا فیوڈل
آپ کی حکمرانی ہے نا یہاں پر آپ کے اسمبلی کے اندر فیولز بیٹھے ہیں ان کے خاندان کو آپ چھیڑ کر کہیں گے کہ آپ اقتدار میں رہیں گے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ صورتحال آئے گی. اور وہ اس وقت جو ہے وہ شدید ترین بحران میں ہیں اور اتنے بحران میں پاکستان کا کوئی اور وزیر اعظم پہلے نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے پوائنٹ ہے کہ ظاہر تحفظات تو ہیں جہانگیر ترین اور علیم خان کے. امیر آپ سے سوال میں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ تیزی کے ساتھ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور گیم اب وزیر اعظم کے ہاتھ سے نکل چکی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی گیم کو وزیر اعظم کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. دیکھیں جو پہلے آپ جب سوال کر رہی تھی کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی بیرونی مداخلت ہو سکتی ہے, جب بھی پاکستان میں اس نوعیت کی بڑی سیاسی تبدیلی آئی تو اس میں دو طرف اشارہ کیا جاتا رہا. ایک تو یہ کہ پاکستان کی جو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پولیٹیکل مینوورنگ کرتی رہی ماضی میں, ادھر اشارہ ہوتا تھا کہ وہ حکومتیں گرا رہی ہے, حکومتیں بنا رہی ہے. دوسری طرف اشارہ ہوتا تھا امریکہ کی طرف, کیونکہ پاکستان کی سیاست امریکہ نواز سیاست رہی اور امریکہ پر الزام تھا کہ وہ پاکستان میں اپنے مفاد کے تحت حکومتیں بناتا رہا, گراتا رہا. اس نے ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا, جیسے ضیاء الحق صاحب کو سپورٹ کیا. پرویز مشرف اس کے مفاد میں تھا افغان وار کے دوران, تو پرویز مشرف کو اس نے سپورٹ کیا. اسی طرح سے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی یہ رہی ہے. اور جو کچھ وکی لیکس پہ سامنے آ چکا ہے اس میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی رابطے سامنے آئے تھے کہ انہوں نے بھی امریکی سفیر سے اس زمانے میں ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ بھائی میں حاضر ہوں, آپ پیپلز پارٹی کو چھوڑو, بے نظیر کو وزیر اعظم نہ بناؤ, مجھے وزیر اعظم بناؤ, میں آپ کو خدمات پیش کروں گا. تو یہ مداخلت کا الزام کو جو پرائم منسٹر کا جو اشارہ ہے وہ ماضی میں اس کی کئی نظیریں مثالیں موجود ہیں. اچھا ابھی یہ جو بولی کی بات ہو رہی ہے اس دفعہ 18 کروڑ 20 کروڑ یہ بہت کم ہے. اگر بولی لگ رہی ہے تو اس سے زیادہ لگ رہی ہوگی یقینی طور پہ. میرا خیال ہے وہ کم از کم 24-25 کروڑ روپے سے اوپر کی بات ہوگی. اس وقت جو شخص 3.5 سال کی حکومت کے بعد عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کا کوئی شخص عمران خان صاحب کو چھوڑ کر اپوزیشن کے کیمپ میں جاتا ہے تو سمیہ یہ کسی اور کو پاگل بنا سکتا ہے بے وقوف کہ وہ بڑی نفلی عبادت کی جا رہے ہیں عمران خان. یعنی بڑی اصولی سیاست یاد آ گئی ہے. کم از کم میرے منہ پہ کوئی الو کا پٹھا یا بے وقوف بھی لکھا ہوا. یہ جو بھی آج عمران خان کو چھوڑ کے جائے گا اس عمران خان کی پارٹی میں, تو میں اتحادیوں کی بات نہیں کر رہا, وہ یقینی طور پر بکے گا. جہاں پہ منڈیاں لگیں گی, تجویزیں کھلیں گی, وہ اپنا ضمیر بھی بیچے گا, وہ فلور کراسنگ کرے گا, ہارس ٹریڈنگ ہوگی, یہاں پہ گدے گھوڑے خچر سارے بکیں گے. یہ کوئی بات نہیں ہے بھائی پاکستانی سیاست میں, نہ حکومت ہو نہ اپوزیشن ہو, نہ عمران خان کوئی نفلی عبادت کر رہا ہے یا نہ ان کی پارٹی, نہ یہ ان کے مخالفین کو نفلی عبادت کر رہے ہیں. یہ سب دھندا ہے بھائی, گورکھ دھندا ہے, دولت, اقتدار, تخت و تاج ان کے پاس ہے 3.5 سال سے. جو باہر بیٹھے ہوئے ان سے ہضم نہیں ہو رہا باہر, وہ تخت و تاج حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب وہ حاصل کر لیں گے پھر عمران خان تخت و تاج کے پیچھے بھاگیں گے. صحیح بات ہے. یہ اسی قسم کا وچر سرکل ہے جو چلتا رہے گا پاکستان کے اندر. تو کوئی اصولی سیاست نہیں ہے. اچھا اب علیم خان صاحب نے تو ساری گیم ایک طرح سے آپ دیکھیں پلٹ کے رکھتی, انہوں نے تو ایسا پینترا بدلا ہے. یعنی وہ تو خود جہانگیر ترین کے لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے جس طرح کہا کہ بھائی میں اعتماد کرتا ہوں جہانگیر ترین پہ اور اسحاق حقانی پہ, اور وہ آپ کے بھی بڑے بھائی ہیں اور میرے بھی بڑے بھائی ہیں, اور جو فیصلہ وہ کریں اور میں اپنے لوگوں کو آپ میں ضم کر رہا ہوں, تو انہوں نے آ کے پھر آپ کہہ لیں کہ بڑا بھاری کر دیا ہے جہانگیر ترین گروپ کا بھی, اور ان کی حیثیت کو بھی بڑھا دیا ہے. اچھا ویسے جہانگیر ترین گروپ نام کا کوئی باضابطہ باقاعدہ گروپ نہیں ہے تو یہ تحریک انصاف کے لوگ ہی. یہ ضرور ہے کہ یہ جہانگیر ترین کی کوشش سے 2018 کے الیکشن سے پہلے یا 2018 کے الیکشن کے بعد آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے, یہ شامل ہوئے حکومت میں تحریک انصاف. لیکن یہ کوئی پارلیمانی گروپ نہیں ہے جہانگیر ترین, یہ کوئی علیحدہ سے جماعت نہیں ہے, یہ کوئی رجسٹرڈ گروپ نہیں ہے, نہ ہی کوئی علیم خان کا گروپ اس قسم کی کوئی اس کی حیثیت ہے. ہاں لائلٹیز ہوتی ہیں, علیم خان صاحب کے پاس پیسہ ہے. اچھا اب علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کے میں آپ دیکھیں نا دو قدرے مشترک کیا ہے, دولت. اور علیم خان یا جہانگیر ترین جو ہے وہ کوئی بہت کھاگ سیاسی کھلاڑی تو نہیں ہے اس طرح سے, وہ کوئی پارلیمانی سیاست کے اس طرح کے فنکار یا استاد تو نہیں ہے. اصل میں تو دولت ہے نا, پیسہ پیسے کو کھینچتا ہوں. آج ان کے پاس جس طرح لغاری صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے پاس بڑی دولت ہے, پیسہ ہے, تو وہ اس پیسے کے ذریعے سے اپنا ایک پولیٹیکل کراؤڈ بناتے ہیں. آج آپ مجھے دے دیں نا 150-200 ارب روپیہ, میں آپ کو 3600 گروپ امیر عباس کے نام سے پارلیمان میں بیٹھا پاکستان سے باہر ہوں, میں آپ کو بھی ایک گروپ کھڑا کر کے دیتا تو پاکستانی قومی. لیکن امیر عباس یہاں ایک سوال ہے نا امیر عباس
کہ یہاں یہ جو گروپ بن گیا ہے اس گروپ نے کچھ نہ کچھ تو حاصل کرنا ہے. ان کو وہ گروپ جو ہے وہ اپوزیشن کچھ دے سکتی ہے یا عمران خان صاحب دوبارہ سے اس کو کچھ دے سکتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں اس گروپ نے بھی تو جانا ہے سر. یہ اکیلا گروپ تو کچھ نہیں کرے گا. وہ کال آپ کے کہ وہ کنگ میکر تو اس طرح نہیں ہے, کوئی بڑے گھاک سیاستدان بھی نہیں ہے, لیکن اس گروپ کا ایک پریشر تو بن گیا ہے, اور وہ کدھر جائے گا. اور یہ بات اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں گے, ان کو چاہیے کیا, ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے ان کی؟ دیکھیں ایک تو ظاہری بات ہے کیسز ہیں علیم خان صاحب کے اوپر بھی اور جہانگیر ترین صاحب کے اوپر بھی. اچھا اب لغاری صاحب پہلے فرما رہے تھے جو کیسز جہانگیر ترین صاحب کے اوپر ہے. اب سوال یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا شوگر کا شیئر ہے جس کو لائنز شیئر کہتے ہیں. اب اگر پاکستان میں شوگر انڈسٹری مافیا بن جائے, اگر وہ لوگوں کی کھال ادھیڑنا شروع کر دے, اگر وہ ہولڈنگ کرے, اگر وہ ٹیکس ایویژن کرے, اگر وہ سمگلنگ کرے, اگر وہ حکومت سے ٹیکس ریبیٹ لے جعلی ایکسپورٹ شو کر کے, تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بالکل پردہ ڈال دیں, سلیمانی ٹوپی پہنا دیں اوپر, کوئی سوال نہ ہو اس ملک میں. ہم کب سوال کریں گے اس ملک میں؟ آخر کب پکڑے جائیں گے برے لوگ, گندے لوگ, گھناؤنے لوگ کب پکڑے جائیں گے؟ کبھی تو کوئی ان کی باز پرس ہونی چاہیے یا نہیں؟ یا بہتر یہ ہے کہ ابھی اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ اس ملک میں ایک اور تحریک بھی پیش کر دے اپوزیشن, اور میں عمران خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ بھی اس میں شامل ہو جائے. یہ ہمیشہ کے لیے اس ملک میں یہ چیپٹر ہی کلوز کر دے کہ اس ملک میں کوئی جتنا بڑا بھی رسا گیر, اچکا, لچا, لفنگا, چور, ڈاکو, ٹیکس چور کچھ بھی ہے, اگر وہ طاقت کے سرکل کے اندر ہے اس سے کوئی سوال نہیں ہو. ہم حاضر ہیں بھائی, ہم نہیں بولیں گے. آپ ہمیشہ کے لیے چیپٹر کلوز کر دیں بھائی. لیکن امیر عباس, لیکن یہ تو الزام لگتا رہا نا حکومت پر. آپ کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ طاقتور کو بھی آنا چاہیے قانون کے شکنجے میں, لیکن ہوا تو کچھ بھی نہیں نا, حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوا اس حکومت کو, بلکہ الٹا الزام ہی لگتا رہا کہ اپوزیشن والوں کو اندر ڈالتے رہے آپ, اور حاصل آپ نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں شوگر انکوائری ہوئی, ویٹ انکوائری ہوئی, اس انکوائری میں جو فائنڈنگز آئی ہیں وہ فائنڈنگ کتنی خوفناک فائنڈنگز ہیں کہ کس طرح یہ کارٹونائزیشن کرتے ہیں, کیسے یہ ہولڈنگز کرتے ہیں, کیسے یہ پرائسز کو فلکچویٹ کرتے ہیں, کیسے ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر ان کا کنٹرول ہے. یہ جعلی ایکسپورٹ شو کر کے, انڈر انوائسنگ شو کر کے حکومت سے ڈیبیٹ لیتے ہیں, اور اس میں جہانگیر ترین کا بڑا شیئر ہے, یعنی اس پوری انڈسٹری کے اندر. اگر کہیں جہانگیر ترین ٹھیک ہے. امیر ہمارے ساتھ نہیں ہے, شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. شہری رحمان شکریہ, آپ نے وقت دیا. بتائیے گا یہ اب تحریک عدم اعتماد تو جمع کرا دی ہے, اس کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیے تحریک عدم اعتماد سے سب کو اندیا ہے اس کا کہ یہ آ رہی تھی. ہم نے کہا بھی تھا کہ ہم اپنی عوامی لانگ مارچ کے بعد اس کو فوری طور پر پیش کریں گے. آپ سب کی بھی یہ ہر سب کا سوال یہ تھا, اور اب یہ صورتحال ہے کہ کوئی اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہونے کے لیے نہیں پیش کرتا. اور اس وقت تو خاص طور سے جو ماحول بن گیا ہے ملک میں اور جو سیاسی منظرنامہ ہے بالکل میں تبدیل ہو گیا ہے. اس لانگ مارچ کے بعد لوگوں نے ایک عدم اعتماد کا ووٹ ان پر استباحی سرکار پر سنا دیا ہے. اب نمبرز یہ رہتے ہیں پارلیمان کے اندر, یہ اہم جمہوری ہتھیار ہے ہمارا اور ہم اس کو یوز کریں گے. اس ہتھیار میں بہت سارے لوگ ان کے اپنے جو ہیں ساتھ دینے جا رہے ہیں کہ یہ اپنے ہنستے جانے سے شرمندہ ہیں. اب 3.5 سال کی ان کی اتنا برا ریکارڈ ہے کہ مسئلہ اب یہ بنتا جا رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب کلاک بھی ٹک کر رہا ہے, اسپیکر کو اب فوری طور پر ووٹنگ بلوا لینی چاہیے اور دیکھ لیں کہ وہ کتنے پانی میں. اچھا 14 روز کا ٹائم ہے اور 14 روز بعد جو تاریخ بن رہی ہے وہ OIC کا اجلاس ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ ہو پائے گا؟ دیکھیے روایت پارلیمانی تو یہ نہیں لیے جاتے, کبھی ایسا ہوا نہیں ہے, مگر لگتا ہے اس وقت اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ کچھ بھی کرنے تیار ہیں, اور سڈنلی یو کی ناٹ سے کہ ہم OIC کا اجلاس کر رہے ہیں. آئین اور قواعد و ضوابط اسٹرکٹ ہیں, اس کے بارے میں آپ کو کچھ اور کرنا, تجویز نکالنی پڑے گی. OIC اور دوسرے اجلاس آتے جاتے ہیں, آئین اور قانون سب سے بالا ہے. رائٹ,
صحیح. اچھا شہری رحمان صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہمیشہ بات کی جاتی رہی کہ جمہوری رویوں کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. آئینی طور پر تو اپوزیشن کا حق ہے تحریک عدم اعتماد، لیکن جمہوری رویوں کے حوالے سے کہ مسلم نون نے بھی 5 سال پورے کیے، آپ نے بہت سے اعتراضات آپ کے جماعت کی جانب سے ان پر بھی رہے، لیکن کیا عمران خان صاحب کی حکومت کو کیوں 3.5 پونے 4 سال کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ختم کیا جانا ضروری ہے؟ سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں شہری رحمان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جمہوری رویوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بات کر رہی تھی کہ جو الیکٹ ہو کے آیا ہے اسے مدت پوری کر لینی چاہیے، تو عمران خان صاحب کے حوالے سے کیوں عدم اعتماد 3.5 پونے 4 سال کے بعد آپ لے آئے ہیں آخرکار کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے؟ آپ مسلم نون پر بھی آپ کے بڑے اعتراضات تھے، لیکن اس کے باوجود اس کو 5 سال آپ نے پورے کرنے دیے. کیونکہ یہ تو یہ الیکٹ ہو کے کام بہت ہو گیا. ان کی پالیسیز اور ان کی جو بد انتظامی ہے اور نااہلی ہے اس نے تو پاکستان کو تباہ چھوڑ دیا ہے. اب کیسے ہم بیٹھے رہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہ یہ جمہوری حکومت ہے، ان کو جمہوری قدروں سے میجر کیا جائے. بہت واضح ہے انہوں نے کبھی اب پریٹینڈ بھی نہیں کرتے کہ پارلیمنٹری سسٹم میں ہیں. یہ کبھی صدارتی نظام کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی آرڈیننس کے ذریعے کام کرتے ہیں، یا پارلیمان میں آتے ہی نہیں ہیں مہینوں. بلکہ پرائم منسٹر کو خود اب وہ پرائم منسٹر کہاں رہے ہیں، وہ پارلیمان کو اپنا کنسٹیٹیوئنسی نہیں سمجھتے. تو جب کوئی پرائم منسٹر نہیں سمجھے گا اسے کنسٹیٹیوئنسی، تو نہ پارلیمان اسے مانے گی نہ ملک اسے مانے گا. ہمارا سسٹم ابھی پارلیمنٹری سسٹم ہے. جی اچھا، آپ یہ ٹھیک ہے، یہ سمجھتی ہے اپوزیشن. اچھا شہری صاحبہ، کیونکہ اس سے پہلے بھی ماضی میں جمع کرائی گئی تھی تحریک عدم اعتماد، آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کامیاب ہوگی، یعنی کہ تاریخ بدل جائے گی؟ جی شہری صاحبہ. شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ میرے خیال مارچ کے ساتھ بھی ہیں، تو رابطہ بھی ان کا منقطع ہو رہا ہے. وہ جہاں جمیل وہاں پر وہ پہنچ رہے ہیں، یعنی کہ ڈی چوک میں اس مارچ کے ساتھ اور ساتھ ہی لغاری صاحب ہم تو انتظار کر رہے تھے 4:30 بجے پریس کانفرنس کا، جو تینوں بڑے ہیں جماعتوں میں، وہاں کرسیاں لگ گئی ہیں، میڈیا پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی پریس کانفرنس نہیں آغاز ہوا. قریب 1 گھنٹہ تقریباً یہ لیٹ ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے مزید مشاورت ہو رہی ہے کہ وہاں پریس کانفرنس میں بات کیا ہوگی. پریس کانفرنس آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگلے آنے والے جو دن ہیں اس کے حوالے سے چیزیں واضح کرے گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں 3:30 بجے کا ٹائم تھا، پھر 4:30 بجے کا ہوا، 5:30 بج گئے، 6 کے قریب ہو رہے ہیں، ٹائم اور آگے بڑھ رہا ہے اور پریس کانفرنس ڈیلے ہوتی جا رہی ہے. اور اس طرح کا سسپینس جو ہے ایک کے بعد ایک دوسری خبر ہوتی ہے، اور ہم بھی انتظار میں ہیں کہ جب یہ تینوں بڑے آ کر بیٹھتے ہیں اور میڈیا کے ساتھ ٹاک کرتے ہیں تو پورا ملک اس وقت جو ہے وہ بہت ایسی کنڈیشن میں ہے کہ ہر آدمی نے اپنی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے. جو انگیج ہے کہیں پر تو وہ انگیج ہے، وہ جلوس میں ہے، جلسے میں ہے، ریلی میں ہے، گھر پر ہے، آفس میں ہے، لیکن سب کا دھیان اس طرف کو ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. اور تحریک عدم اعتماد اور ریکوزیشن جمع کرانے کے بعد اب اپوزیشن کی کیا موو ہے، حکومت کی موو نظر آ گئی. عمران اسماعیل چلے گئے ہیں، علیم خان کے گھر پر پہنچے ہیں اور وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور اس کے ساتھ اپوزیشن کے تینوں بڑے بیٹھتے ہیں تو وہ کیا جو ہے وہ نتائج لاتے ہیں اور کس طرح سے آ کر وہ اگلے اپنے نئے مرحلے کا کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا چیزیں وہ قوم کو بتاتے ہیں اور کیا چیزیں وہ قوم سے چھپاتے ہیں. یہ سارا کچھ ہمیں ظاہر ہے تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا جب وہ آئیں گے میڈیا کے سامنے. اور ایسا تو نہیں ہے کہ دونوں تینوں حضرات جو وہ میڈیا سے جو ہے وہ ناآشنا ہیں یا ان کے لیے نئی بات ہے. لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو لغائی صاحب ایسا طے کیا جا رہا ہے نا جس پہ مشاورت بڑی لمبی ہو گئی ہے، جس کا اعلان کیا جائے گا. میں ذرا ماحول جان لوں. جمیل فاروقی ہمارے ساتھ ہے. جمیل، آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب یہ تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی اس کے بعد ایک دم سے ظاہر صورتحال بھی تبدیل ہو گئی ہے. یہ جو پریس کانفرنس تھی اس کا ٹائم بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے. جہاں موجود ہے وہاں کا کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، شہر اقتدار کا موسم ویسے ہی کل سے بڑا چارج تھا. آج صبح سے لوگ چوک در چوک، خاص طور پر جو بلاول بھٹو
के साथ जुड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी के जाले हैं, यूथ फोरम के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए थे। अभी मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म किया है कि अवामी नेशनल पार्टी के पेशावर के कई ग्रुप्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बल्कि मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा अगर वो आपको दिखा सकें तो मेरे राइट्स, अगर आप कैमरा वाइड करके दिखाएं, मेरे राइट साइड पे ये अवामी नेशनल पार्टी ANP, आपको पता है कि ANP जो है वो PDM के साथ है। पीपल्स पार्टी से इनकी बड़ी लड़ाई चल रही थी बड़े अरसे तक। ANP अलग हो गई थी PDM ANP अलग है, PDM से तो अलग हो गई थी, पीपल्स पार्टी के साथ थी, अलग हो गई थी। आई रिमेंबर बिल्कुल अलग हो गई थी। तो ANP की नाराजगियां अपनी जगह पर रही हैं, लेकिन वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस पावर शो के अंदर वो बिलावल के साथ जुड़ने को तैयार खड़े हैं। सिर्फ यही नहीं है, मैंने अभी दोस्तों से पूछा है जो नीचे खड़े थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाले भी वहाँ उनकी यूथ लीग के जो PMLN यानी MSF के लोग हैं वो भी पहुँच चुके हैं। तो इस जलसे के मामले के ऊपर, इस पावर शो के मामले के ऊपर और खान साहब के लिए जो मूव है उस मामले के ऊपर ये सारे एक है, चाहे उनका ताल्लुक JUI से है, चाहे PMLN से है या फिर ANP से है। पीपल्स पार्टी तो वैसे ही लॉन्ग मार्च कर रही है, लेकिन एक बात तय होगी कि इस मोशन के नतीजे में कुछ भी निकलता है तो ज्यादा जो क्रेडिट जाएगा वो बिलावल भुट्टो को जाएगा, क्योंकि उन्होंने सारा थंडर स्टील किया है PMLN का भी और JUI का भी। JUI या PMLN या PDM ऐलान कर सकती थी 27 फरवरी से पहले लॉन्ग मार्च का, लेकिन उन्होंने 23 मार्च का ऐलान किया और वो भी क्या माहौल लग रहा है। डी चौक बड़ा हमेशा मरकज रहा है ना। एग्जैक्टली, पहले भी माजी में भी हमने देखा डी चौक धरनों का, एहतजाज का हमेशा मरकज रहा। आज भी यहाँ पर एक हो रहा है, रैली निकल रही है, बड़ा एहतजाज। आपने कहा ANP के लोग भी आ गए हैं, वो उनका साथ देने के लिए हैं। जो 23 मार्च की डेट है, अगर हम 23 तक पहुँचते हैं, उससे पहले कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती, तो उस वक्त तक आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी भी PDM के साथ होगी, बिलावल साथ होंगे? देखिए, जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो 14-15 दिन के अंदर हमारे पास कोई ना कोई नतीजा लेकर आएगी। विन विन सिचुएशन है, या तो खान साहब डैमेज कंट्रोल कर लेंगे या तारीख बदल जाएगी। और तारीख ऐसे बदलेगी कि टोटल 11 तहरीकें, जो लगारी साहब हमारे उस्ताद हैं बैठे हुए थे, टोटल 11 तहरीकें एतमाद में से सिर्फ एक कामयाब हुई और वो फखर इमाम साहब के खिलाफ कामयाब हुई थी, और जब स्पीकर थे कौमी असम्बली के। इसके अलावा 3 प्राइम मिनिस्टर्स के अगेंस्ट आई, एक आई चंद्रीगर साहब के अगेंस्ट 1957 में उन्होंने काउंटिंग यानी मोशन आने के फौरन बाद खुद प्रेशर में आकर रिजाइन कर दिया था। 1989 में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ आई, नाकाम हुई। 2006 में यही फजलुर रहमान थे जो अपोजिशन लीडर थे, वो लेकर आए तहरीक एतमाद और बुरी तरह नाकाम हुई। तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई भी तहरीक एतमाद इन प्रैक्टिकल कामयाब नहीं हो सकी। अगर बिलावल भुट्टो साहब और ये PDM और तमाम अपोजिशन मुत्तहद होकर ये मूव कामयाब करा लेती है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री ही बदल कर रही है। यही सवाल और अगर खान साहब इस मूव को नाकाम बना देते हैं तो ही कुड बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि तमाम सोर्सेज और रिसोर्सेज इस प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, वो चाहे तो बंदे गायब करा सकते हैं, चाहे तो उनकी एफिलिएशन चेंज करवा सकते हैं, चाहे तो IB के जरिए लोगों को बंदे गायब करवाना, ये क्या कह रहे हैं, बाहर भेज सकते हैं। मैं ये बात क्लियरली कर रहा हूँ। चले मैं इसको किसी दूसरे रुख पे लेके जाती हूँ। जमीन रुक जाए, अभी उनका ध्यान नहीं है। ये मुल्क में होता रहे। ऑपरेशन मिडनाइट जकाल। रुक जाए। आप मजीद उनके पास मजीद खटक है सर। ऑपरेशन मिडनाइट जकाल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। चलें ठीक है, इसको जरा दूसरे रुख पे लेके जाते हैं। ये तो बंदे गायब करवाने वाली बातें आप करने लगे लगारी साहब। ये एम्पायर की बातें भी हो रही हैं, इस दफा एम्पायर न्यूट्रल है, यानी कि एम्पायर का किरदार कहीं ना कहीं है, अभी भी यहाँ पर मौजूद है। नहीं क्यों नहीं, वो इक़्तिदार में है। जी बिल्कुल होता है जमील, मैं थोड़ा लाइटर मोड में इसको लेके जा रही हूँ। राइट इक़्तिदार में हैं, और जब जिनके पास इक़्तिदार होता है उसके पास इदारे होते हैं, उसके पास खुफिया इदारे होते हैं। उनके पास इस वक्त भी IB मौजूद है, और IB के लोग जो हैं वो बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं। एक एंकर को वो जाकर उनने उस पर गिरफ्तार भी करते हैं, और वो छापा मारता है उनके ऊपर, वो जाकर रिप्लिएट करते हैं और मारते पीटते भी हैं। और इस तरह के काम हो सकता है। इन इदारों को इस्तेमाल करना बाद में उनके लिए बहुत तकलीफ दे होता है। जो हुक्मरान होते हैं
اگر کوئی اداروں کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے تاریخ کے بڑے المیے ہیں، ان کی ایک الگ داستان ہے، اس پر ایک پورا ایک گفتگو ہو سکتی ہے کہ اداروں کو استعمال کرنے کے المیے کیا ہوتے ہیں۔ اور مڈ نائٹ جیکارز کے کئی کرداروں کے ساتھ میری ملاقاتیں بھی ہیں، اور میں جانتا بھی ہوں کہ جنہوں نے آپریشن مڈ نائٹ جیکارز میں حصہ لیا تھا، اور ان ارکان کے ساتھ بھی بات ہوئی اور ان آپریشن کرنے والوں کے ساتھ بھی، لیکن بہرحال بریگیڈیئر امتیاز کامیاب نہیں ہوا تھا۔ جناب ہمارے اپنا جمیل فاروقی صاحب بریگیڈیئر امتیاز کو جسے ہم چٹا کہا کرتے ہیں، بریگیڈیئر چٹا، وہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ بہرحال یہ چیزیں ہوئی ہیں تاریخ میں، لیکن وہ تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم دہرائیں اور جس کو کہیں بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک بدنامی رہ جاتی ہے حصے میں۔ اور اس بدنامیوں کا بڑی ایک داستان، پھر اس داستان اور اس سے پہلے کی داستانیں جو ہیں وہ عدالتوں تک بھی گئی۔ میں ایک چیز پوچھنے جا رہی ہوں لغاری صاحب سے، جمیل میں آتی ہوں آپ کی جانب، ایک چیز مجھے پوچھنے دیجئے، میں آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں، یہ لغاری صاحب یوٹیوبر سے کیوں ملاقات کی وزیر اعظم نے؟ نہیں، یوٹیوبر سے ملاقات کی، اور ایسا کیا تاثر ہے؟ نہیں، وزیر اعظم نے ملاقات کی یوٹیوبر کے ساتھ، وہ کسی سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں، انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، اور پھر اس کا ایک بیان بھی انہوں نے اپنی طرف سے دیا جو نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس طرح کا بیان ایک ایسے موقع بعد جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے تو آرم فورسز کی طرف سے کوئی آنا چاہیے تھا، اس کا بیان دینے کا فورم موجود ہے۔ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر اس ملاقات کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جناب فوج کی بات ہے اور یہ فوج کی طرف سے آ رہی ہے۔ اگر وزیر اعظم کہیں یا ان کے وزراء پھر اس بات پر کوئی نیا معنی پہنانے لگ جائیں اور اس کے نئے انداز میں گفتگو کرنا شروع کر دیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے یوٹیوبر سے، ان کو پتا ہے کہ یوٹیوب بھی ایک طاقت، سوشل میڈیا ایک طاقت بن چکا ہے اور وہ رائے عامہ بناتا ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں میں یوٹیوب پر ہوں یا نہیں ہوں اس سے قطع نظر، میں یہ بتا رہا ہوں اس وقت لوگ چینلز دیکھ رہے ہیں اور بول دیکھ رہے ہیں۔ میں بالکل پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ماسس عام آدمی شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ پر جن کو پاکستان کی سیاست سے دلچسپی ہے اور جن کو دلچسپی نہیں بھی ہے، وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، بول کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم نے ملاقات کی، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یوٹیوبر بھی رائے عامہ بناتے ہیں، انہوں نے کوشش کی ان سے ملاقات کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کی، یہ سب کی اپنی اپنی مرضی ہے، وہ جو بھی کہیں۔ اچھا جمیل کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی جمیل ضرور کہیں۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کون سی تاریخ ریپیٹ نہ کرنے کو رو رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر کون سی تاریخ ریپیٹ نہیں ہوئی ہے، کون سی ہسٹری ریپیٹ نہیں ہوئی ہے۔ ہم کہتے تھے کہ ہم نے الیکٹیبلز نہیں لانے، وہی الیکٹیبلز ہیں، وہی مال خوری ہوتی ہے، وہی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، وہی الیکٹیبلز بعد میں آتے ہیں۔ ہم کہتے تھے کہ کسی کے اشارے کے اوپر لانگ مارچز نہیں ہونے چاہیے، کیا اس ملک کے اندر بار بار اشاروں کے اوپر لانگ مارچز نہیں ہوتے رہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تحریک عدم اعتماد آئینی طریقے سے آنی چاہیے، لیکن پرائم منسٹر کو ٹینیور پورا کرنا چاہیے۔ کیا پچھلے 15 سال کے اندر ہر پرائم منسٹر 4 سال کے بعد جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ تو یہ تاریخ تو ریپیٹ ہو رہی ہے، تو کون سی تاریخ کو ہم روتے ہیں؟ اچھا چلیں، ابھی وزیر اعظم ابھی سیف ہوتے بھی ہیں، اسی تاریخ کا حصہ تھا اور اسی طرح سے اسی تاریخ کا حصہ رہے گا۔ ٹھیک ہے جمیل، چلیں اچھا اس بات کا جواب دیں کہ وزیر اعظم چلیں ٹھیک ہے نہیں جاتے، نہ ان کو جانا چاہیے، تاریخ نہیں بدلنی چاہیے، لیکن کیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کیا وہ بھی سیف ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اب میک اینڈ بریک کی پالیٹکس ہے، اور اس میک اینڈ بریک کی پالیٹکس میں یا تو آپ کو اتحادی بلیک میل کریں گے یا آپ کے اپنے لوگ بلیک میل کریں گے۔ تو خان صاحب کو کہیں نہ کہیں تو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ پاکستان کی سیاست ہی ایسی ہے، پاکستان کی سیاست پیسے سے شروع ہوتی ہے، پیسے پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ پیسے سے سیاست میں آنے اور سیاست سے دولت کمانے کا سائیکل ہے، اور اس سائیکل سے باہر نہیں نکل سکتے۔ علیم خان صاحب، سیاہ ترین صاحب ان کو بلیک میل کریں گے تو بزدار صاحب کو جانا پڑے گا، اور اگر پرویز الہی صاحب کریں گے تو پھر بھی بزدار صاحب کو جانا پڑے گا۔ تو ادھر کمپرومائز کرتے ہیں تو فیڈرل میں کہیں نہ کہیں انہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ تو ایک کمپرومائزز کی گیم ہر دفعہ ہر تاریخ میں ریپیٹ ہوئی ہے، اس دفعہ بھی ریپیٹ ہو رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن قبل از وقت نتائج آپ اور ہم ڈرا نہیں کر سکتے جب تک کہ ڈی ڈے نہ آئے، اور جس دن یہ موشن لائی جائے اور اس کے اوپر کاؤنٹنگ ہو اور نتیجہ سامنے آئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد نے ناکام کر دیا ہے،
تو میں ساتھ کھڑا ہوں گا, سب سے پہلے میں بریک کروں گا اس خبر کو. اور اگر خان صاحب رک جاتے ہیں اور اپوزیشن ناکام ہوتی ہے تو پھر ہسٹری آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ہم کون سی ہسٹری سے اپنا منہ بچا رہے ہیں اور کون سی تاریخ سے اگر وزیر اعظم کامیاب ہو جائیں گے تو آپ خبر بریک نہیں کریں گے. یہ معاملات جو ہے وہ دونوں آئینی طور پر ہے, کیونکہ تحریک میری عرضی سن لیجیے گا, میری عرضی سن لیجیے. اسی تاریخ کے تحت ہم اسی گدلے, میلے, لٹیرے, پیسے والے, کرپٹ 2 نمبر سیاستدان کو آج بھی الیکٹ کر رہے ہیں. آج بھی اسی سے بلیک میل ہوتے ہیں. آج بھی وہ منہ چڑھاتا ہے اس سسٹم کا. آج بھی اس سسٹم کے اندر 2 نمبر لوگ سب سے آگے ہیں. آج بھی وہ مکڑی کا جالا پھاڑ کر سیاست کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں اور آپ اور ہم کہتے ہیں کہ تاریخ ریپیٹ نہ ہو. کون سی تاریخ؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لانگ مارچز بغیر اشارے کے نہیں ہو سکتے؟ تو کون سی جمہوریت, کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ تو جب سیاسی ساری ریپیٹ ہو رہی ہے تاریخ, تو اس تاریخ کو بھی ریپیٹ ہونے دیں. چلیں, یہ بھی ہم جو ہے وہ مفروضے کی بنیاد پر وہ ہے کہ یہ اشارے ہیں نہیں ہیں, کیونکہ اس کے بھی جب تاریخ میں یہ چیز ثابت ہوگی کہ اس میں کس کا اشارہ تھا تو یہ بھی دیکھیں گے. لیکن لغاری صاحب ایک سوال ہے کہ سر تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن بہت اس وقت پر اعتماد ہے, وزیر اعظم بھی پر اعتماد ہے. فرض کر رہے تھے کہ یہ کامیاب ہو جاتی, لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں یہ ناکام ہو جاتی ہے, تو کیا وزیر اعظم پھر کیا کریں گے؟ اگر کامیاب ہوتی ہے تو وزیر اعظم اپنا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کریں گے. اگر کامیاب ہوتی ہے تو وزیر اعظم کریں گے. اگر ناکام ہوتی ہے تو اپوزیشن اپنے ڈیمیج کنٹرول کرے گی. وزیر اعظم رہیں گے, وہ اقتدار پر موجود رہیں گے, وہ پوری کوشش کریں گے. لیکن جو روایات قائم ہو چکی ہیں میرے یا جمیل فاروقی صاحب کے یا آپ کے خواہش پر, وہ روایات جو ہیں ٹوٹنا یا بننا ہماری مرضی پر اور ہماری منشا پر نہیں ہے. لیکن کیا وزیر اعلیٰ پنجاب روایت ٹوٹ چکی تھی جب یوسف رضا گیلانی کے خلاف ان کو جب نااہل کیا گیا تو ماضی میں جا کر کیا گیا, اور وہ 43 سیکنڈ کی سزا جو تھی برخاست عدالت وہ ماضی میں مؤثر کی گئی تاکہ ان کی وہ مدت 4 سال 2 مہینے 2 دن کی جو ہے وہ نہ ہو. چونکہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا اور نوابزادہ لیاقت علی خان 16 اکتوبر کو شہید کیے گئے, تو 4 سال 2 مہینے 2 دن کا جو اقتدار ہے اس سے کسی کو آگے کراس نہیں کرنا چاہیے. اب تک تو یہی روایت ہے. اگر یہ روایت ٹوٹتی ہے تو میری دلی خواہش ہوگی کہ وہ روایت ٹوٹے, اور ایسا نہیں ہے کہ جم کر کوئی روایت رہتی ہے. لیکن اس تحریک کے اگر جو اتنا قریب پہنچ چکی ہے اس کے ذریعے بھی ٹوٹتی ہے تو پھر وہ کوئی ہاتھ سے اس کو توڑے گا, مجھے نہیں معلوم ہے کون سا ہاتھ آئے گا جب اس ساری صورتحال کو. چلیں اگر ابھی ہم اس پہلو پہ بات کریں, ہم دونوں پہلوؤں پہ بات کریں کیونکہ یہ قبل از وقت گفتگو ہے, ظاہر جب ہوگا معاملہ تو سامنے آئے گا. لیکن لغاری صاحب ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اگر وہ ناکام ہوتی ہے, آپ نے کہا وزیر اعظم ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہاں پر صرف وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہے نا معاملہ, یہاں تو پنجاب میں بھی -1 ہے, یعنی کہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا معاملہ ہے. تو کیا ان کو بھی بچانے کے لیے وزیر اعظم کھڑے ہوں گے یا پھر ان کی قربانی دینی پڑے گی وزیر اعظم کو؟ نہیں, وزیر اعظم تو میرے خیال میں تیار ہو چکے ہیں, لیکن اب تو آج تو ایک نیا معاملہ آ گیا ہے نا. نیا معاملہ یہ آ گیا ہے کہ ان کے اتحادی یہ کہتے ہیں جناب چودھری پرویز الہی صاحب کہ اگر آپ عثمان بزدار کو ہٹاتے ہیں اور یا میں وزیر اعلیٰ بنوں گا یا عثمان بزدار رہیں گے, اگر آپ عثمان بزدار کو ہٹا کر علیم خان کو لاتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو اب یہ پریشانی جو پیدا ہوئی ہے وہ خود عثمان بزدار نے بھی کہا ہے کہ اگر مجھے رکھا جائے یا پھر چودھری پرویز الہی کو لایا جائے. تو اب یہ پوزیشن انہوں نے اپنے دوستوں نے رکھی ہے ان کے, یہ نہ تو وہ اپوزیشن کے ہیں نہ وہ, لیکن یہ بیلنس بنانے والی قوتیں ہیں. علیم خان بھی بیلنس بنانے والی قوت ہیں جن کو نظر انداز کر کے دونوں ایک پیج پر آ گئے ہیں, عثمان بزدار صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب. اور چودھری پرویز الہی اور جناب عثمان بزدار بھی عمران خان کے ساتھی ہیں. اب ان کے اپنے ساتھیوں میں رفت پڑ گئی ہے. لغاری صاحب میں آپ سے ابھی ہمارے رپورٹر شہباز خبر کی تصدیق کریں گے تو, لیکن کچھ ذرائع سے خبر یہ چل رہی, کچھ چینلز نے بھی یہ بریک کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ پیش کیا اور وہ استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے. یعنی کہ وہ استعفیٰ تو پیش کرنے کے لیے گئے اور ساتھ میں اپنی شرط بھی رکھ لی کہ علیم خان نہیں, باقی جو مرضی ہو جائے, جس کو بھی مرضی بنانا ہے. تو یعنی وہ استعفیٰ بھی وزیر اعظم نے جب قبول ہی نہیں کیا یا شاید قبل از وقت یہ معاملہ تھا, تو کہیں نہ کہیں کدھر نہ کدھر تو کھچڑی وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اپنی چھوٹی موٹی لے کر تو چلے گئے ہیں وزیر اعظم کے پاس. نہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب ایک تو یہ ہے کہ ہم تجزیہ کر رہے ہیں صورتحال کا, وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار
पंजाब की तारीख के एक नाकाम वज़ीर आला साबित हुए कि उनके अपने दोस्त, अपने साथी ही उन पर तनकीद करते रहे हैं ज़्यादातर, और अपोजिशन की तरफ से उनकी जो तनकीद हुई है वो तो ज़ाहिर है अपोजिशन का काम था उनकी तनकीद करना, लेकिन वो ज़्यादा अपने लोगों की निशाना बना। अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उनके फ्रंटमैन किस तरह पैसे लेते रहे और किस तरह से करोड़ों रुपए के मामले पर एक हेडमिस्ट्रेस जेल में पड़ी हुई है। बुज़दार साहब भी गुलाम हैदर वाइस साहब हैं। जी बिल्कुल, गुलाम हैदर भाई, आपको मालूम है कि वो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते थे जब तक ऊपर से जनाब शहबाज शरीफ साहब के अप्रूवल के दस्तखत नहीं होते थे। तो ये वही मामला है। ये आज से 30 साल पहले शायद हमारे अजीज बाकी दोस्त जो हैं वो शायद स्कूल में हूँ, लेकिन मैं ये तो हमारे सामने की बात है, 31 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कि जब बहुत मेहरबान थे जनाब अपना वाई साहब, गुलाम हैदर वाई साहब, तो उनको फिर हटाया भी इसी तरह से किया गुलाम हैदर वाई के खिलाफ। हाँ यार, ये भी तो याद रखें, गुलाम हैदर वाई के खिलाफ भी तो तहरीक एतमाद पास हुई थी। यही हम क्यों भूल रहे हैं, उनके खिलाफ तहरीक एतमाद मंजूर हुई थी और मंजूर भुट्टो वज़ीर आला बने थे, आपके डिस्ट्रिक्ट थे। आप ये याद ही नहीं दिला रहे हैं। कहानी इसलिए शुरू की थी कि आप इस पे कि थोड़े नंबर्स के साथ भी वज़ीर आला बन जाया करते होते हैं। आपको पता है कि किस तरह से वो सर एक खबर आ गई है, बात करते हैं। ये खबर आ गई है और वो खबर ये है कि अभी हम बात कर रहे थे कि ताकीर क्यों हुई है ऑपोजिशन कॉन्फ्रेंस की, तो 3:30 बजे का जो मुतय्यन वक्त था उसको तब्दील करके 4:30 किया गया। ताहम इस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबको इंतजार है। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान होटल पहुंच चुके हैं, जहां पर मुशावरत भी उनके दरमियान जारी है। सिद्दीक साजिद से मजीद बात करते हैं। सिद्दीक, बताइएगा ये तब्दील क्यों होती जा रही है, क्यों अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो सकी है? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो आसिफ अली जरदारी हैं उनकी आमद का इंतजार किया जा रहा है, और शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान ये वहाँ पे होटल में मौजूद है, आपस में मशावरत कर रहे हैं। और लेटेस्ट न्यूज़ में आपको बता दूं कि इस मशावरती अमल में टेलीफोन के ऊपर मियां नवाज शरीफ भी शरीक हो गए हैं, और ये अदम इत्तेमाद से मुताल्लिक नंबर्स गेम पूरा करना, पंजाब में जो तब्दीली होने का इम्कान है, ये सारी वो चीजें हैं जो डिस्कस की जा रही हैं। और फिर आसिफ जरदारी आपको मालूम है गए थे, तो उनकी वापसी वहां से होनी है, उनकी आमद का इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो अपोजिशन ने एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करनी है पंजाब के हवाले से भी, अभी जो इशूज इनके सामने आ गए उसके ऊपर मशावरत की जा रही है। फिर अपने अरकान का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है, इन तमाम अमूर के ऊपर जो है वो मशावरत का अमल जारी है इस वक्त शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान। और कहा जा रहा है कि जरदारी जैसे ही यहाँ पर आएंगे उसके बाद साजिद मुमकिन तौर पर लग क्या रहा है कि फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस टाइम पर हो सकती है? देखिए, अभी जैसे ही वो आसिफ जरदारी आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। नया टाइम अब वो कोई नहीं बता रहे, पहले उन्होंने 3:30 बताया, फिर 4:30। अब मुस्लिम लीग नून की जो तर्जुमान है मरियम बारक वो भी खामोश हैं, और जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो भी कोई नया टाइम नहीं बता रहे। तो कोई अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, ये अदम इत्तेमाद की तहरीक जमा कराने से मुतल्लक, रिक्विजिशन जमा कराने से मुतल्लक आगाह करेंगे, और फिर जो तकबे जी और दीगर होते किसको दिए जाएंगे, सारी की सारी चीजें जो है। ठीक है सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया। आप हमें बता रहे हैं कि अभी जो प्रेस टॉक होनी थी वो डिले इसलिए हुई है क्योंकि अभी आसिफ अली जरदारी को पहुंचना है। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, क्योंकि इससे पहले जो मुशावरत हो रही है वो मियां नवाज शरीफ साहब भी कॉल पर मौजूद हैं, उनसे भी मुशावरत की जा रही है अदम एतमाद के लिए। नंबर गेम कितनी है, नंबर्स कितने पूरे हैं, फिर आगे पंजाब में तब्दीली किस तरह लेके आनी है, उस्मान बुज़दार को किस तरीके से हटाना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इसको होल्ड किया गया है मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो कि पहले 3:30 बजे थी, फिर 4:30 बजे थी, और अब ये कहा जा रहा है कि अब वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। अमीर अब्बास, जब हम बात करते हैं कि जी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, जमहूरियत को परवान चढ़ाना चाहिए, ये जुमले हमेशा से हम सुनते आए हैं, लेकिन इस मुल्क की सियासी तारीख भी गवाह रही है कि इस मुल्क में कभी किसी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। अब जबकि ये अगर हम देखें तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जितने भी मामलात हों वो अब सब अपनी जगह, लेकिन ये जो सियासतदान है जब ये कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि जमहूरियत जिंदा रहे, हम चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, तो फिर ये क्यों इस तरह की मोशंस लाई जाती हैं, क्यों मुकम्मल नहीं करने दी जाती है मुद्दत, क्या वजह क्या होती है, फिर ये नारे क्यों लगाए जाते हैं खामखा के? जी, हम सब चाहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में हो, लेकिन उस सूरत में हो जब मैं इक़्तिदार में। हम सब चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत चले, लेकिन उस सूरत में चले अगर मैं इक़्तिदार में।
ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے اس کو دوام بخشا جائے، لیکن اس صورت میں جب میں اقتدار میں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، لیکن اس صورت میں ترقی کرے اگر میں اقتدار میں، اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو خدا نہ خواستہ یہ ملک بھاڑ میں جائے، یہ قوم بھاڑ میں جائے، نظام بھاڑ میں جائے، کچھ بھی نہیں چاہیے اگر میں اقتدار میں نہیں۔ یہ ہے خلاصہ آپ کے ملک کی پچھلے 30-40 سال کی سیاست کا۔ اچھا میں آج بھی کہتا ہوں کہ بھائی عمران خان صاحب کو آپ نے نکالنا ہے، اب کل کا نکالتے ہیں، ان کو آج نکالتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔